اتباع شریعت۔ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کا انتقال ہوا تو میں ان کے گھر گئی تو انہوں نے مجھے خوشبو سونگائی اور فرمایا واللہ مجھے خوشبو لگانے کی چندہ کوئی ضرورت نہیں، مگر میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی مومن خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، ماں سوائے اس کے کہ اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ آپ کے بارے میں سوکنوں کی گواہی۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ آپ کی سوکن امہات المؤمنین بھی فرماتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی عورت زیادہ دیندار، پرہیزگار، زیادہ راست گفتار، زیادہ جود و سخا کی مالک، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ سرگرم نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر سن کر مدینہ منورہ کے غریبوں، فقیروں اور مسکینوں میں غم کی لہر دوڑ گئی اور وہ گھبرا گئے کہ ان کے بعد اس قدر ہم پر کون خرچ کرے گا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ایک خوبصورت خاتون تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ صالح، روزہ دار اور شب بیدار تھی۔ سخاوت اور دریا دلی۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت و دریا دلی میں بہت مشہور تھی، جو کچھ ہوتا راہ خدا میں خرچ کر دیتی۔ آپ کی سخاوت کا اندازہ اس ایک واقعے سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں 12,000 دراہم بھیجے۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی اور فرمایا اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بخشش فرمائے، میری دوسری بہنیں یعنی امہات المؤمنین مجھ سے زیادہ اس نوازش کی حقدار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے بھی الگ بھیجا ہے، یہ سب آپ ہی کا ہے۔ فرمانے لگی سبحان اللہ، پھر اسے ایک کپڑے سے چھپا کر ڈانپ دیا اور برزہ بنت رافع کو کہا کہ اس کو لوگوں میں بانٹ دو۔ ان لوگوں میں سے کچھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیز بھی تھے اور کچھ مسکین اور یتیم لوگ بھی تھے۔ انہوں نے آپ کے حکم پر لوگوں پر میں تقسیم کیا اور اس کے باوجود بھی کچھ رقم بچ گئی تو برزہ بنت رافع نے کہا اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو کپڑے کے نیچے باقی ہیں سب آپ کا ہے۔ اس میں 85 درہم باقی تھے۔ آپ کی وفات کا اشارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تم میں سے وہ مجھے جلد ہی ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن نے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کی۔ اس میں لمبا ہاتھ سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المؤمنین میں سے سب سے پہلے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو امہات المؤمنین سمجھ گئی کہ لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت و دریا دلی میں سب سے آگے تھی۔ وصیت نامہ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کفن کو بھی خود تیار کر کے رکھا تھا۔ وفات سے کچھ دن پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیتیں کی۔ نمبر 1، میں نے اپنا کفن تیار کیا ہوا ہے، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے لیے کفن بھیجے تو ان 2 میں سے ایک کفن صدقہ کر دینا۔ نمبر 2، میری لاش اس چارپائی پر لے جانا جس چارپائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تھا۔ نمبر 3، میرے جنازے کے پیچھے آگ نہ لے جائی جائے اور میری قبر بقیع میں عقیل
اور ابن حنیفہ کے گھر کے درمیان کھودی جائے۔ نمبر 4، جب مجھے قبر میں اتار دیا جائے تو میرا پٹکا خیرات کر سکو تو کر دینا۔ پٹکا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو لاش کی کمر میں ڈال کر قبر میں اتارے جانے کے کام آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 20 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی کل عمر 53 سال کے قریب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کرایا، اے اہل مدینہ، اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرو۔ چنانچہ جنازے میں اہلیان مدینہ نے شرکت کی۔ جس دن آپ نے وفات پائی وہ سخت گرمی کا دن تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر پر ایک شامیانہ لگوا دیا تاکہ قبر کی تیاری اور سیدہ کی تدفین میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا شامیانہ تھا جو کسی قبر پر نصب کیا گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر سا خطبہ بھی ارشاد فرمایا، جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری، غسل، تجہیز و تکفین اور تدفین کے بارے میں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سنایا، اور آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ تدفین، عام لوگوں کو سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے پاس سے ہٹایا گیا۔ چنانچہ آپ کی 3 بانجوں محمد بن عبداللہ بن جحش، عبداللہ بن ابی احمد بن جحش اور محمد بن طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارا اور جنت البقیع میں آپ مدفون ہوئے۔